سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت و نبوت میں جو لمبی لمبی ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا، جو ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، جو کل قیامت کے روز ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بلکہ ہر سنیوں کے سینے میں رہنے والے آقا، اس پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ بلند آواز سے پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اہل سنت ہیں، ہم جس امام کے پیروکار ہیں، حنفی مسلک پر چلتے ہیں۔ رافضی اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے باغی تھے۔ آؤ تاریخ امام اعظم اٹھاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو دیگر تین ائمہ حضرات ہیں، امام شافعی ہوں، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان چاروں ائمہ سے بڑھ کر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی قسم، جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول لاجواب، اور جس امام کے ہم پیروکار ہیں وہ امام بھی لاجواب، اور جس کو ہم پیر مانتے ہیں وہ عبد القادر پیروں میں لاجواب، پیروں میں لاجواب، اور جس نانا کے نواسے کو ہم مانتے ہیں وہ شہیدوں میں لاجواب، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور امامت پہ ایک آواز اٹھی، ایک شیعہ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی ذوالنورین سے کروایا، یعنی حضرت عثمان غنی کو وہ شیعہ عالم کہتا تھا یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے۔ خبر پھیلتے پھیلتے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب خبر پہنچتی ہے، امام اعظم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ دروازے پر، اس شیعہ عالم کے دروازے پر میرا امام پہنچتا ہے، اور جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ کہا کہ ابو حنیفہ۔ فوراً دروازہ کھولا اور چھٹپٹانے لگا، امت کا اتنا بڑا امام، اور امام اعظم کو دیکھ کر اکا بکا رہ گیا اور کہا کہ آپ کیسے، آپ کا آنا ہوا؟ تو امام اعظم نے کہا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ نہ پیغام کیا ہے، دروازہ کھولا، امام اعظم کو اندر لیا اور پیار سے بیٹھایا، کرسی پہ بیٹھایا، چائے اور پانی کا انتظام کیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے انکار کر دیا، کہا کہ بس میں اپنے مقصد کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، بس میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، بس میں تم کو ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یعنی شیعہ عالم کہتا وہ پیغام کیا ہے؟ اے امت کا اتنا بڑا امام، یہ تو میرے مقدر کی بات ہے کہ آپ میرے گھر آ گئے ہیں، وہ پیغام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ بول اٹھے کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، میں سنتا ہوں تیری ایک حسین جمیل خوبصورت بیٹی ہے، اس کا رشتہ لے کر آیا، کیا تم یہ رشتہ قبول کرو؟ کہا کہ ہاں میں قبول کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ لڑکے کا داستان سناتے ہیں کہ لڑکا بہت مالدار ہے، بہت حسین ہے، جمیل ہے، نوجوان ہے، کڑیل نوجوان ہے، اس کے شہر میں روب و دبدبا ہے، کیا تم اس کو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے نکاح میں دو گے؟ کہتا ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہو کہ جو وقت کا امام لے کر آیا ہو پیغام رشتہ، اس کو ٹھکرانا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم اٹھتے اٹھتے ایک جملہ کہا ہے، اے لوگو اہل سنت اور سنی مسلمانوں، اپنے امام پر قربان جاؤ۔ میرا امام ایک جملہ کہتا ہے کہ وہ حسین بھی ہے، دولت مند بھی ہے، شہرت بھی اس کے پاس ہے، روب و دبدبا بھی ہے اس کے پاس، لیکن ایک بات اس کے اندر میں ہے، وہ یہودی ہے۔ شیعہ عالم جلال میں آیا اور جلال سے بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے
گھر سے نکل جاؤ کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی یہودی سے کروں، تو امام اعظم نے منہ پہ مارا تماچا، کہا کہ تیری بیٹی کا نکاح ایک یہودی سے نہیں ہو سکتا، تو رسول اعظم خاتم الانبیاء کی 2 بیٹی کا نکاح کیسے رسول اللہ نے یہودی سے کر دیا ہوگا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ یہ میرے امام ہیں جن کا ہم نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر جو امام اعظم کے نقش قدم پر نہیں چلتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا انعام و اکرام انہی لوگوں پر ہوا ہے، انہی لوگوں پر ہوا ہے۔ اللہ نے صدیق اکبر کو انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین کی طرف آئیں۔ آج ساری دنیا کہتی ہے حسین میرا ہے، آپ بھی کہتے ہیں حسین میرا ہے، تم بھی کہتے ہو حسین میرا ہے، غیر مقلدین حضرات بھی کہتے ہیں حسین میرا ہے۔ آؤ چلے نبی کے بعد صدیق کی بارگاہ میں۔ صدیق نے اپنے وقت میں کہا تھا حسین میرا ہے، عمر نے اپنے زمانے میں کہا تھا حسین میرا ہے، عثمان نے اپنے زمانے میں کہا تھا حسین میرا ہے، اور حضرت علی نے اپنے زمانے میں کہا تھا حسین میرا ہے، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا حسین میرا ہے، عائشہ طیبہ نے کہا تھا حسین میرا ہے، خاتون جنت یعنی خاتون جنت طیبہ و طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا حسین میرا ہے، زینب نے کہا تھا حسین میرا ہے، ام کلثوم نے کہا تھا حسین میرا ہے، علی امام زین العابدین نے کہا تھا حسین میرا ہے، عبد الرحمن نے کہا تھا حسین میرا ہے، اور حضرت طلحہ نے کہا تھا حسین میرا ہے، حضرت زبیر نے کہا تھا حسین میرا ہے، حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا حسین میرا ہے۔ اور نیچے آؤ، غوث اعظم نے اپنے زمانے میں کہا تھا حسین میرا ہے، خواجہ نے کہا تھا اپنی زمانے میں کہ حسین میرا ہے، مخدوم سمنا نے کہا تھا اپنے زمانے میں حسین میرا ہے، داتا بخش لاہوری نے کہا تھا حسین میرا ہے، پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا حسین میرا ہے، قطب الدین نے کہا تھا حسین میرا ہے، نظام الدین نے کہا تھا حسین میرا ہے، فرید الدین نے کہا تھا حسین میرا ہے، وقت کا احمد رضا نے کہا تھا حسین میرا ہے، مجدد الفسانی نے کہا تھا حسین میرا ہے، اور وقت کا مجاہد ملت نے کہا تھا کہ حسین میرا ہے، اور اس دور کا نسیم سرکار وسیم سرکار علیہ الرحمٰن نے کہا تھا حسین میرا ہے۔ اب نیچے سے اوپر اٹھ کر جاؤ، جب نبی کی بارگاہ میں ہم پہنچتے ہیں سب کہنے والے کہہ رہے تھے حسین میرا ہے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو اسی منظر کو امام احمد رضا علم و حکمت کا وہ شہنشاہ، نبی کے در کا سچا غدا، اور جس کا نام تھا احمد رضا، پکار اٹھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وما علینا الا البلاغ۔